نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے۔ ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں۔ اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے، یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک، جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے۔ ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے، یہ روز صدقہ دینا ہے۔ اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا۔ تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے، ذکر کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں۔ پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز۔ اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے، 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے۔ اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے، یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کر، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں، بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے، گناہ کیا ہے، بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔
قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے، ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں۔ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے۔ طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں، تواضع سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری! پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں۔ تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے۔ تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے
اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں، اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اریز کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں اوپر وائٹو لگا دیتے۔ تو استغفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں۔ تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا۔ مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوگے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے۔ تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پر شرمندگی نہ ہو زیادہ۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے،
کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف. ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی. اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتی، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی. دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا. کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں. الحمدللہ. اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سٹال سے لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی. کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں. اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اب آپ نکالیے، میں آپ کو یہ کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو. اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ. پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں. اسی طرح
قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہیں. بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق, انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی, تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو, تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں, رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, سنتیں کیا ہیں, تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں, رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں, دراز میں رکھ دیں, جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے, تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے, تم کب توبہ کرو گے, بہت ہی بہترین کتاب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو, اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. استغفار کے اوقات اور مقامات, وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے, اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں, ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1, سحری کا وقت, والمستغفرین بالاسحار, اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, وبالاسحار هم یستغفرون, اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے, کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں. اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا. انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا, انہی میں یہ دعا پڑھنی. نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ پانی, برف اور اولوں سے دھو دے. اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے, جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یعنی یہ نماز میں
اور جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرک و اتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ۔ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سب سے گھر چلے جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھ لیں، دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتے، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں، یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ پڑھا کیا، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کو غور نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نئی نئی دعائیں یاد کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا رک کے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ نماز کے دوران مانگی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پڑھتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یعنی دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں یاد ہوتی یاد کرنے کے باوجود تو آپ کیا کریں، جہاں آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی وہاں کو چھوٹا سا ایک ٹیبل رکھ دیں، چھوٹا سا کوئی سٹینڈ سا رکھ دیں، اس میں آپ اپنی استغفار کے کارڈ، دعاؤں کے، اور میں نے اپنی یہ کتاب اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی، اور پھر کتاب کھول لیتی ہوں اور جو بڑی بڑی دعائیں ہیں جو یاد نہیں ہوئی ابھی تک وہ دیکھ کے بھی پڑھ لیں، کیونکہ انسان ان کو مانگنے سے محروم نہ رہے، یعنی اگر نہیں حافظے میں تو کم از کم دیکھ کے پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدے کے دوران استغفار کرنا۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے،
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے، اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے،
کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے، کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا۔ کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا۔ گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی،
کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے، میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا،
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ۔ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ 2 چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے، اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے۔ اور دوسری چیز
جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے، کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کا حکم دیا، ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کریں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس نے پوچھا، ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس پر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی۔ مثلا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں، تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی۔ ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، ہاں کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات،